اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو مار سکتے ہو، یعنی اگر واض و نصیحت اور بستر الگ کرنے سے بھی وہ اپنے طرز عمل سے باز نہ آئیں تو اس صورت میں تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ یعنی ان کو مار سکتے ہو۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بیوی کو جو مارنے کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی بیوی پر غصہ آیا آپ مارنا شروع کر دیں، یہ قطعاً جائز نہیں، بلکہ آپ کی طرف سے ظلم ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اجازت خود قرآن کریم کے الفاظ میں اس وقت دی گئی ہے جب عورت کی طرف سے نشوز یعنی سرکشی کا مظاہرہ ہو رہا ہو اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم الشان خطبے میں اس آیت کریمہ کی بڑی واضح تفسیر ارشاد فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو اور عورتوں سے بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہیں اور اس بات کے سوا تمہیں ان پر کوئی اور اختیار نہیں ہے الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ چنانچہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستر میں تنہا چھوڑ دو، یعنی اپنا بستر ان سے الگ کر لو اور انہیں اس طرح مارو جس سے کوئی نشان نہ پڑے۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1163، مسند احمد حدیث نمبر 2695۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ مارنے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیوی کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ کھلی بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کر لیا ہو، اور یہ بھی واضح فرما دیا کہ مار ایسی ہو جس سے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے، اور چہرے پر مارنا تو بالکل بھی جائز نہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں حدیث گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح کوڑے نہ مارے، پھر دن کے آخر میں اس سے جماع بھی کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5204۔ یعنی ایک طرف انسان اپنی بیوی کی یہ محبت بھی چاہتا ہے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو، اور دوسری طرف اسے مارتا بھی ہے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن تعلقات کے ابتر ہو جانے اور طلاق کی نوبت آنے سے بہتر ہے کہ معمولی سرزنش سے کام چل جائے، تو پھر معمولی سرزنش کرنی چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں غلاموں کی طرح پیٹا جاتا ہے، اور بعض لوگ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے، حقارت والا معاملہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قیامت کا دن بھی آنا ہے اور وہاں بھی ایک عدالت لگنی ہے۔ آج دنیا میں تو آپ ستا لیں گے، تکلیف پہنچا لیں گے، عورت کے حقوق کو غصب کر لیں گے، تو کیا کل قیامت کے دن جواب نہیں دیں گے؟ قرآن مجید نے اگر عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے تو فرمایا یہ اس صورت میں ہے جب اس میں نشوز پایا جائے، اور اس کی تفسیر آپ 2-3 دروس میں سن چکے ہیں کہ نشوز کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ نہ ڈھونڈو، یعنی اگر وہ اپنا طرز عمل تبدیل کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے یا ان کو ستانے کے لیے کوئی بہانہ یا موقع نہ ڈھونڈو۔ ظلم سے پیش نہ آؤ، زبانی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پرہیز کرو۔ اب ان کے ساتھ صحیح برتاؤ رکھو۔ اس میں ان لوگوں کو نصیحت ہے جو بیویوں کو خواہ مخواہ ساس نند کے اکسانے پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں اور شکایتوں پر مارتے پیٹتے
اور بے عزتی کرتے ہیں۔ جو لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دن قیامت کے روز محشر میں پیشی ہوگی اور کمزور کو قوی سے بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ یہ مردوں کے لیے وعید ہے۔ بعض اوقات شوہر اپنے تکبر کی وجہ سے کسی سبب اور وجہ کے بغیر عورتوں کو مارتے رہتے ہیں۔ انہیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر ایسے مرد حدود سے تجاوز کر کے عورت پر ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ضرور ایسا ہوا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2328۔ خلاصہ یہ کہ جب بیوی کی نافرمانی بغاوت کی حد تک پہنچ جائے اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے تو سب سے پہلے اسے نصیحت کی جائے گی، پھر ساتھ لیٹنا چھوڑ دے، پھر تیسرے درجے میں مار کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ محض زبانی سمجھانے سے یا بستر الگ کر لینے سے یا مار کی وجہ سے وہ اپنا طرز عمل تبدیل کر لے اور سمجھ جائے تو پھر خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اس کو پوری پوری عزت دے اور اپنا رویہ اس کے ساتھ درست رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں، اور تم میں اچھے اور سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ تو اس لیے بلا وجہ تنگ کرنا، مارنا پیٹنا، بے عزتی کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں، اور اگر آپ آج ستائیں گے تو کل قیامت کے دن تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اس رشتے کو خوبصورتی سے نبھائیے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔